نحمدہ ونصلی ونسلم علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 24 اکتوبر درس فیضان الحدیث نمبر 297۔ آج کی حدیث کا عنوان ہے عورتوں کا وراثت میں حصہ۔ یہ موضوع بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے وراثت کے متعلق بیان کر دیا جائے کہ وراثت کیا چیز ہے۔ فوت ہونے والا شخص اپنے پیچھے جو اپنا مال، زمین، زیور وغیرہ چھوڑ جاتا ہے اسے ترکہ یا وراثت یا ورثہ کہتے ہیں۔ کسی مرنے والے مرد یا عورت کی اشیاء اور وسائل آمدن وغیرہ کے بارے میں یہ بحث کہ کب کس حالت میں کس وارث کو کتنا ملتا ہے اور کون کون وارث ہے، شرعی اصطلاح میں اسے علم الفرائض کہتے ہیں۔ علم الفرائض اسلامی قانون وراثت، اس کا اصل ترجمہ یہ ہے۔ اسلام میں ایک نہایت اہم مقام رکھتا ہے علم وراثت۔ قرآن مجید نے علم وراثت کے جاری نہ کرنے پر سخت عذاب سے ڈرایا ہے، چونکہ احکام وراثت کا تعلق براہ راست روزمرہ کی عملی زندگی کے نہایت اہم پہلو سے ہے۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کو اس علم کی طرف خصوصاً توجہ دلائی اور اسے دین کا نہایت ضروری جز قرار دیا۔ صحابہ کرام میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ علم وراثت کے ماہرین میں شمار ہوتے تھے۔ صحابہ کے بعد زمانے کی ضروریات نے دیگر علوم شریعہ کی طرح اس علم کی تدوین پر بھی فقہا کو متوجہ کیا۔ انہوں نے اسے فن کی حیثیت دی، اس کے لیے خاص زبان اور اصطلاحات وضع کی اور اس کے لیے ایک ایک شعبہ پر قرآن و سنت کی روشنی میں غور و فکر کر کے تفصیلی اور جزوی قواعد استخراج کیے۔ اہل علم نے اس علم کے متعلق مستقل کتب تصنیف کی اور سینکڑوں کتب اس کے اوپر موجود ہیں۔ میری بھی یہ کتاب ہے اسلام میں علم المیراث کا تصور، اگر آپ کو موقع ملے تو ضرور آپ اس کا مطالعہ کیجئے گا۔ اب یہ بات آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس کی کتنی اہمیت ہے۔ اب آئیے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مال اہل فرائض کے درمیان یعنی ورثاء کے درمیان کتاب اللہ کے مطابق تقسیم کرو، اور جو مال بچ جائے وہ قریب ترین رشتہ داروں کے درمیان تقسیم کرو۔ اس لیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ورثاء متعین کر دیے ہیں، وارث مقرر کر دیے ہیں، ان کو ان کے وہ حصص جو قرآن نے متعین کیے ہیں وہ ان کو لازمی دیا جائے۔ اب چونکہ آج کے لیکچر کے اندر عورتوں کے متعلق ہے تو یہ میں توجہ اس کی طرف آپ سب کی مبذول کرواؤں گا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے پہلے یہ رسم تھی کہ بیٹیوں کو چھوٹی ہوں یا بڑی وراثت میں حصہ نہیں ملتا تھا، اور بیٹے جو نابالغ ہوتے تھے ان کو بھی میراث نہیں ملتی تھی۔ صرف مردوں کو جو بڑے اور دشمنوں سے مقابلہ کے کام یعنی دشمنوں سے مقابلہ کے کام آتے تھے وہ وارث سمجھے جاتے تھے، جس کے وجہ سے یتیم بچوں کو میراث سے کچھ بھی نہ ملتا تھا۔ ان کے بارے میں یہ آیت اتری جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ماں باپ اور دیگر قرابت والوں کے مال متروکہ میں مردوں کو، بیٹوں کو، بچوں کو، جوان کو جس بھی نوعیت میں ہوں گے ان کے حصے مقرر کر دیے گئے، ان کو ان کا حصہ دینا چاہیے، خواہ مال تھوڑا ہو یا بہت ہو۔ اس سے اہل جاہلیت کی رسم مذموم کا انکار ہو جاتا ہے اور یتیموں کے حقوق کی حفاظت ہوتی ہے اور ان کی حق تلفی کی روک تھام کا بھی بہترین علاج ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے شمار احادیث مروی ہیں
جس میں سوال کیا گیا تھا کہ کیا بچیوں کو بھی حصہ دیا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل بچیوں کا بھی حصہ ہے۔ میں نے پہلے عرض کی کہ جو علم میراث کے ماہر فقہائے کرام ہیں، انہوں نے باقاعدہ قرآن سے ان حصص کو الگ الگ کیا۔ مثلا عورت ہے، ایک عورت ہے، اس کا بحیثیت بیوی بھی حصہ ہے، بحیثیت بیٹی بھی حصہ ہے، بحیثیت بہن بھی حصہ ہے، بحیثیت ماں بھی حصہ ہے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اسلام میں عورتوں کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے یا اسلام کے اندر عورتوں کے حقوق کا تعین نہیں کیا گیا، وہ مذہب، وہ دین جو ان کو مال میں بھی شامل رکھتا ہے، شریک رکھتا ہے، اور ان کی مختلف نوعیتوں میں ان کو حصص دے رہا ہے، وہ کیسے ان کے حقوق کو پائمال کر سکتا ہے؟ جو ایک بیوی کی شکل میں اپنے خاوند کی جائیداد میں سے حصہ دے رہا ہے، جو ایک بیٹی کی شکل میں اپنے باپ کی جائیداد میں سے حصہ دے رہا ہے، جو ایک ماں کی شکل میں اپنے بیٹے کی جائیداد میں سے حصہ دے رہا ہے، جو ایک بہن کی شکل میں اپنے بھائی کی جائیداد میں سے حصہ دے رہا ہے، کیسے وہ حقوق کی پائمالی کرے گا؟ اصل میں ہم نے اسلام کو پڑھا ہی نہیں، ہم نے قرآن پڑھا ہی نہیں، ہم نے اسلام کو سمجھا ہی نہیں۔ یقین جانیے اگر ہم اسلام کو سمجھیں، اسلام کو پڑھیں، تو ہمارے سامنے ہر شخص کے حقوق موجود ہیں۔ بلکہ یہاں تک آتا ہے کہ جب آپ اموال کو تقسیم کر رہے ہوں اور آپ کے قریب کوئی اعزہ یا قارب موجود ہوں تو ان کو بھی اس میں سے کچھ دے دو، جو قریب اعزہ یا قارب ہے ان کو بھی خالی مت لٹاؤ۔ اس حد تک اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور اس حد تک اسلام ہمیں اس طرف متوجہ کرتا ہے کہ ہم اچھا پھر اس میں اس چیز کو بھی ہم نے ملحوظ خاطر رکھنا ہے کہ یہ ایک خاص ٹرم ہوتی ہے، مثلا چھٹا حصہ، دوسرا حصہ، آٹھواں حصہ، تہائی حصہ، چوتھائی حصہ، یہ مخصوص ٹرمیں ہیں۔ یہ آپ اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو علم المیراث کے متعلق سورہ نساء کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ یہ رکوع موجود ہے، اس میں سے آپ جو ہے ضرور اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں، اور احادیث میں پھر اس کی تشریحات موجود ہیں، اور پھر فقہاء نے آسانی کے ساتھ اس کے فارمولوں کو ایڈاپٹ کر کے، تو مثلا اگر ایک آدمی ہے تو اس کی ایک ہی بیٹی ہے اور کوئی اور بچہ نہیں ہے تو اس کو جائیداد کیسے ملے گی، یہاں تک تذکرہ موجود ہے۔ تو اگر ماں باپ زندہ ہیں تو اس بچے کی جائیداد میں سے ماں باپ کا کتنا حصہ ہے، ماں کا کتنا ہے، باپ کا کتنا ہے، اس کا ذکر تک۔ تو ہر پہلو سے اسلام نے یہ تمام تذکرے کیے ہوئے ہیں تاکہ ایک تو دولت کی جو گردش ہے یہ چلتی رہے، یعنی دولت جو ہے کسی ایک شخص کے پاس جمع نہ ہو، بلکہ وہ وقوع پذیر رہے، ارتقاء کے اندر رہے، تاکہ ہر شخص بیلنس میں رہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر زمین کی تقسیم ہے تو زمین کوئی ایک ہی آدمی اکیلا اس کا مالک اور وارث بن کر نہ بیٹھ جائے، بلکہ اس کے حصص بنتے جائیں اور آگے وہ چلتی جائے۔ تو سرمایہ دارانہ نظام کو اگر کرش کرنا ہو اور جاگیردارانہ نظام کو اگر کرش کرنا ہو تو اسلامی روایات اور اسلامی اصولوں کو اگر امپلیمنٹ کیا جائے تو یقیناً جاگیردار جاگیردار نہیں رہے گا، سرمایہ دار سرمایہ دار نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگرچہ پاکستان کے اندر ہمارے ہاں کئی دفعہ یہ واقعہ ہو جاتا ہے کہ ہم بیٹیوں کو جہیز دیتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ بیٹی کا حصہ ہو گیا، یہ غلط ہے۔ جہیز تحفہ ہے، آپ کا دل کرے دیں، آپ کا دل نہ کرے مت دیں، لیکن حصہ جو جائیداد کا ہے وہ آپ پر فرض ہے، اور اللہ کا حکم ہے، جو اللہ کے حکم کی عدولی کرے گا وہ گناہ گار ہوگا، اور وہ کبائر گناہ میں اس کا گناہ شامل ہوتا ہے۔ اسی طرح کئی دفعہ ہم حقوق معاف کروا لیتے ہیں بہنوں سے، بیٹیوں سے، تو یہ بھی غلط ہے۔ جب آپ نے ان کو دیا ہی نہیں تو معافی کیسے ممکن ہے؟ تو آپ کی کفالت اس بات کی علامت نہیں کہ وہ اپنے حصے سے دستبردار ہو جائے۔ ان کا حصہ اللہ نے متعین کیا ہے،
اور آپ پر لازم ہے ان کا حصہ دیں۔ زندگی کے کسی بھی موڑ پر کوئی بہن، کوئی بیٹی اگر یہ دعویٰ کرے کہ میرا حصہ مجھے باپ کی یا بھائی کی جائیداد میں سے دیا جائے تو وہ حقدار ہے، اس کو اس کی جائیداد میں سے حصہ ملے گا، ملنا چاہیے۔ اور جو بھی اس وقت ورثاء ہوں گے وہ پابند ہیں کہ ان کو وہ اس کا حصہ لوٹا دے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔